یہ اچھی طرح سے آپ توجہ کریں علامہ صاحب اور اس کا جواب دے دیں. ان دونوں کے آپس میں جھگڑا ہوا گیا ابو بکر عمر کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, اور ایک دوسرے پہ چلا رہے ہیں, بے ادبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اچھا, قرآن مجید فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے رب کی قسم, تیرے پروردگار کی قسم, ان کی ایمان ہی نہیں ہے اس وقت تک کہ اگر فیما شجر بینہم, جب ان کے درمیان کوئی مشاجرہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو حکم بنا لیں. تو آپ مجھے بتائیں, جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب مشاجرہ پیدا ہو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنانا ہے, آپس میں مشاجرہ کو چھوڑ دینا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی نہیں بنایا, حکم نہیں بنایا, تو اللہ کہہ رہا قسم کھا کے کہتا ہے کہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں, ابو بکر عمر نے یہاں پہ تو آپس میں چلاتے رہے یہاں تک کہ آیات ان کی مذمت میں نازل ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے حکم نہیں بنایا, جبکہ قرآن مجید واضح طور پہ قسم کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر حکم نہیں بنایا ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. پھر میرے محترم ناظرین, اس کے بعد والے آیت کی طرف توجہ کیجیے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون, یہ بھی اسی واقعے میں نازل ہوئی. اور اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں کہتا, اگر انہوں نے آواز بلند کی ہے تو پکارا ہے تو اللہ نے نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کا شمار کن لوگوں میں نے کیا؟ ان لا يعقلون میں کیا ہے؟ لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. آپ مجھے ایک جگہ قرآن میں دکھائیے کہ لا يعقلون کی جو صفت ہے وہ کسی مومن کے لیے استعمال ہوئی ہو, کسی ممدوح کے لیے جو قابل ستائش قابل مد ہے اس کے لیے استعمال ہوئی. ہر جگہ لا یعقلون کے جو صفت ہے ان لوگوں کے لیے جو بدترین کافر ہوتے ہیں یا بدترین منافق ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوئی ہے. یہ اللہ کے آیات ہیں, ان پہ ایمان اور تصدیق کرنا واجب ہے, اور اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئے. اچھا میرے محترم ناظرین, تو یہاں پر میں اپنی گفتگو کا دوبارہ سمیٹ لیتا ہوں. انہوں نے تقدم کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تقدم فسق ہے, تولی واجب ہے, اتباع واجب ہے, تولی حرام ہے. تقدم نہ صرف فسق ہے بلکہ کفر ہے. آواز بلند کیا, عدم احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. حبط اعمال ان پہ لاگو ہوتا ہے, حبط اعمال کفار کے لیے ہوتا ہے. متعدد طرق سے ان کا کفر ثابت ہو گیا. ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدح کیا, ان جو لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کا امتحان لیا, ان کے لیے مغفرت و اجر عظیم ہے. اللہ نے بتا دیا کہ ان کے لیے نہ اجر عظیم ہے, نہ مغفرت, نہ ان کے دلوں میں ایمان ہے. بلکہ بتائے یہ وہ ہیں جو احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے, کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں, کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ ان کے تو اعمال ہی حبط ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا شمار کن لوگوں میں, ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون, ان لوگوں کے لیے کہ ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون, ان میں ان کا شمار ہے کہ اللہ سے بدترین مذمت ہے ہی نہیں قرآن میں جو ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر میرے محترم ناظرین, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا. آپس میں جھگڑا کرنے کے بجائے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے, علم نبوت سے, ہدایت ربانی سے استفادہ کرتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا. اللہ نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ مشاجرہ میں جو رسول کو حکم نہیں بناتا وہ مومن مسلمان ہے ہی نہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وقت ختم. جی علامہ نوری صاحب آپ کا وقت شروع کرتا ہوں. محترم معزز سامعین و ناظرین, آپ نے حسن اللہ یاری کی تقریر سنی. میں واضح کروں گا کہ حسن اللہ یاری نے بہت سی خیانتیں کی, ترجمہ غلط کیا, تشریح غلط کی. حسن اللہ یاری کی یہی عیاری ہے, یہ ترجمہ غلط کرتا ہے اور تشریحات غلط کرتا ہے. ایک بات اس نے یہ کہی, اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. کہتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا. یہ میرے سامنے یہ تفسیر قمی پڑی ہے, اس کا صفحہ نمبر 656 ہے. یہ کہتا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. یہ دیکھو, یہ سب سے پہلے یہ تفسیر قمی صفحہ نمبر 656, یہ کہتا ہے نازلت فی وفد بنی تمیم, کہ یہ وفد بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی. کانوا اذا قادموا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, جب وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, وقفوا علی باب حجراتہ فنادوا یا محمد, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے حضور کو ندا کی, یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم اخرج الینا, حضور ہماری طرف تشریف لائیں. وَكَانُوا إِذَا خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَقَدَّمُوهُ فِي الْمَشْيِ, جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پاس تشریف لائے, تَقَدَّمُوهُ فِي الْمَشْيِ, وہ حضور سے آگے چلتے تھے, تقدم کرتے تھے.
وَكَانُوا إِذَا تَكَلَّمُوا رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ فَوْقَ صَوْتِهِ، یہ قبیلہ بنی تمیم والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک پر یہ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ یہ قبیلہ بنی تمیم والے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، حضور سے آگے چلتے تھے، تقدم کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدْ يَا مُحَمَّدْ مَا تَقُولُ فِي قَضَا فِي قَضَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مَا يُكَلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اس طرح بعض کے ساتھ کلام کرتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کلام کرتے تھے کہ آپ کی تفسیر کمی والا یہ کہتا ہے، مستند بہت بار آپ کی کتاب ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کا انکار نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آیت بنی تمیم کے بارے نازل ہوئی، کیا مطلب کہ بنی تمیم والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک سے اونچی آواز میں کلام کرتے تھے۔ ایک نبی پاک علیہ السلام جب چلتے تھے تو یہ حضور سے آگے چلتے تھے، تقدم کرتے تھے۔ آپ کا امی والا کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، الی قولہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات وہم بنو تمیم، وہم بنو تمیم۔ یہ آیات بنو تمیم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ کا کمی والا کہتا ہے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر تقدم بھی کیا، نبی پاک علیہ السلام پر آواز بھی بلند کی، اور نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے زور زور سے حضور کو ندائیں بھی کی۔ تو یہ آیات اللہ نے بنی تمیم کے بارے میں نازل کی ہے، شیخین کے بارے میں نازل نہیں۔ آپ کا جو پوائنٹ ہے میں وہ انشاءاللہ تعالی اس پر ایڈریس کروں گا، فکر نہ کریں آپ۔ تو آپ کا تفسیر کمی والا کہتا ہے، آپ کا یہ کہنا اس میں اختلاف نہیں، میں نے آپ کا جھوٹ واضح کر دیا، یہ تفسیر صافی دے۔ اچھا، یہ جناب آپ کی تفسیر صافی ہے، یہ میرے پاس ہے تفسیر صافی الجزء الثالث من المجلد الثانی، اس کا صفحہ ہے 588۔ آپ کا یہ تفسیر صافی والا کاشانی کہتا ہے نازلت فی بنی تمیم، یہ نہیں کہا کہ نازلت فی ابی بکر، نازلت فی ابی بکر و عمر، یہ نہیں کہا، یہ کہتا ہے نازلت فی بنی تمیم کانوا اذا قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، حجرے کے باہر کھڑے ہو کر وہ گفتگو کر رہے تھے، زور زور سے کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیے۔ جب حضور باہر تشریف لائے تقدموہ فی المشی، انہوں نے حضور پر تقدم کیا، چلنے میں، بولنے میں۔ آپ کے مفسرین کہتے ہیں فانزل اللہ، اللہ نے ان آیات کو نازل کیا۔ آپ کہتے ہیں اختلاف نہیں ہے، آپ کا کمی والا آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، فیض کشانی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ کا فیض کشانی کہتا ہے وفی الجامع، وفی الجوامع، جو آپ کی تفسیر ہے جوامع الجامع پڑھی ہے میرے پاس، اس کی عبارت بھی پڑھ سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، علیہ السلام نے جنہیں سینہ اقدس سے لگا کر فیض عطا فرمایا، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عارق صاحب اس پوائنٹ کو ذرا نوٹ کرے، ابن عباس صحابی فرماتے ہیں نازلت فی ثابت ابن قیس، یہ آیت ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی، ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی، کانا فی اذنہ بکرن کانا جہوری صوت، ان کی آواز ذرا بھاری تھی، ان کے کان میں کچھ پرابلم تھی، وہ جب بولتے اذا کلم رفع صوتہ اور ربما تعزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بولنے سے حضور علیہ السلام کو بعض مرتبہ ایذا ہوتی تھی۔ آپ کہتے ہیں یہ آیات شیخین کریمین کے بارے نازل ہوئی، آپ کا فیض کشانی، آپ کا مفسر کہتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر بیان کرتا ہے کہ یہ آیت بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی، شیخین کریمین کا انہوں نے نام تک نہیں لیا۔ آپ کہتے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے،
یہ آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. ان غلط باتوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے یہ سارا پلندہ جو ہے نا وہ پھیلاتے ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ فرماتے ہیں یہ آیت ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی. آپ کا یہ کہنا کہ اس میں اختلاف نہیں، میں نے یہ آپ کی بات غلط ثابت کر دی. ایک. نمبر 2، یہ بات ذرا غور سے سننا. اللہ یاری صاحب یہ بات ذرا توجہ سے اور غور سے سننا، کیونکہ آپ کی ساری عمارت رم سے گرنے والی ہے. یہ سنے غور سے. آپ کا فیض کشانی کیا کہتا ہے؟ آپ کا فیض کشانی کہتا ہے وفی تفسیر الامام علیہ السلام فی سورۃ البقرہ عند قولہ تعالی لا تقولوا رائنا وقولوا انصرنا. کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کی تفسیر میں ہے ان القاسم علیہ السلام، امام سیدنا امام الائمہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ تھا، جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے اسورہ حولہ المہاجرون والانصار، اور مہاجرون اور انصار کی کثرت جب ہوئی، حضور کے بارے میں مسائل زیادہ ہوئے، کانوا یخاطبونہ بالخطاب العظیم الذی لا یلیق بہ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ایسی بات کرتے جو لائق نہ تھی. ذالک ان اللہ تعالی کان قال یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کہتا ہے اللہ نے آیت نازل کی اس وقت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحیما وعلیہم عطوفا، حضور بڑے رحیم اور بڑے کریم تھے ان کے لیے. اب یہ بات بڑی قابل توجہ، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. کہتا ہے کہ حضور بڑے رحیم اور کریم ہیں. وفی ازالت الاسام عنہم مجتہدا حتی انہ کان ینظر الی من یخاطبہ فتعمل علی ان یکون صوتہ مرتفعا علی صوتہ یسیل عنہ ما توعد اللہ من احباط اعمالہ. آپ کے امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اگر کوئی شخص حضور سے اونچی آواز میں بات کرتا تھا تو نبی پاک علیہ السلام اس سے زیادہ اونچی آواز میں گفتگو فرماتے تھے تاکہ اس کے اعمال حبط نہ ہو، اس کے اعمال ضائع نہ ہو. اور یاد رکھے یہ امام موسیٰ کاظم کی بات نہیں ہے. وسائل الشیعہ میرے پاس پڑی ہے، اگر کہیں گے تو حوالہ دکھا دوں گا. آپ کے وسائل الشیعہ میں یہ بات موجود ہے. جی اللہ یاری کہیں بے ہوش نہ ہو جانا، توجہ سے سننا. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری بات میرے باپ کی بات ہے، میرے باپ کی حدیث میرے دادے کی حدیث ہے، میرے دادے کی حدیث میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آقا حسین علیہ السلام کی حدیث میرے آقا امام حسن مجتبی کی حدیث ہے، ان کی حدیث مولا علی شیر خدا کی حدیث ہے، ان کی حدیث نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. آپ کے کسی ایک امام کا فرمان وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے آپ کے نزدیک، اور رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، جو کوئی حضور پر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا تھا نبی پاک علیہ السلام اس سے زیادہ اونچا بولتے تھے تاکہ اس کے اعمال حبط نہ ہو. اب حبط عمل والا میرے نبی نے سلسلہ ہی بند کر دیا، اور حبط عمل والا میرے نبی نے سلسلہ ہی بند کر دیا. اور پھر جو تو نے ترجمہ کیا کہ جی آیت نازل ہوئی، گفتگو ہوئی، حبط عمل ہوگا، اللہ نے آیت نازل کر دی، یہ ترجمہ بھی تو نے غلط کیا ہے. یہ دیکھ یہ میرے پاس ہے آپ کا ترجمہ حجت الاسلام حافظ فرمان علی شیعہ ہے، امامیہ ہے، یہ اس کا ترجمہ کرتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہ ترجمہ کرتا ہے غور سے سننا، کہتا ہے اے ایماندارو بولنے میں تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولا کرتے ہو ان کے روبرو سے نہ بولا کرو. پوائنٹ نوٹ کیجئے اعمالکم سان نہ ہو،
کہ تمہارا کیا کرنا سب اکارت ہو جائے، سب نہ ہو، سمجھ نہیں آ رہی اس کی آواز، ہوا نہیں آپ کا سمجھ نہیں آ رہی آپ کی آواز. آپ کا آج کیسے سمجھائے گی؟ اب آپ کو میری بات کیسے سمجھائے گی؟ آپ کا فرمان آڈیو آپ کا ترجمہ خراب ہے بھائی. کرتا ہے، آپ فرمان علی ترجمہ کرتا ہے، نہیں ساتھ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو کہتا ہے عمل ضائع ہو گئے، حجت الاسلام کہتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے. اب یاری تو جھوٹا ہے یا تیرا حجت الاسلام جھوٹا ہے، تو نے ترجمہ غلط کیا یا تیرے حجت الاسلام نے ترجمہ غلط کیا. اور میں اگلی ٹرم میں بتاؤں گا کہیں ترجمہ تبرسی نے کیا ہے، یہی ترجمہ تیرے مجموع البیان والے نے کیا ہے، یہی ترجمہ صافی والے نے کیا ہے، یہی ترجمہ اور تیرے مفسرین نے کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، ہوئے نہیں، کہیں ہو نہ جائے. اور جب ہوئے ہی نہیں، محبت اعمال والی بات بھی ختم ہو گئی تو تیرا حکم کفر غلط ثابت ہوا شیخین کریمین پر، اور یہ حکم کفر تیری طرف لوٹ گیا. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے صراحتاً، واضح طور پر اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ان اللہ لا یہدی ان اللہ لا یضل قوما ٹائم ختم ہو گیا. چلو اگلی بارش اگر کہیں تو میں مفتی صاحب ٹائم ختم ہو گیا، پوری کر لوں. ٹائم اگلی باری کر لیجیے گا. قبلہ نوری صاحب آپ کے نا مائک میں کچھ پرابلم ہے، تھوڑا سا میرا خیال ہے چیک کریں. تھوڑی سی آواز کٹ رہی تھی اینڈ پہ نا، یا مائک ہل گیا. جی حسن اللہ یار سب شروع کریں. جی انشاءاللہ ناظرین سامعین دیکھیں گے کہ یہ ترجمے غلط کرتا ہے، میں نے ترجمہ اس کا غلط ثابت کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آپ نے غلام مصطفیٰ نوری صاحب کا بیان آپ نے سن لیا. انہوں نے ادعا کیا ہے کہ یہ آیات یا کتب میں موجود ہے کہ ابو بکر اور عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئے بلکہ کسی اور واقعے میں نازل ہوئے. انہوں نے یہ ادعا کیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ان کی بہت بڑی جھوٹ ہے. کسی شیعہ کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں. تفسیر قمی سے انہوں نے جو عبارت نقل کی ہے، انہوں نے اس میں خیانت کی ہے، اس میں سے اپنے سے لقمے ڈال دیے ہیں کہ اس میں یہ عبارت انہوں نے داخل کی کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئے بلکہ وفد بنی تمیم میں نازل ہوئے. یہ ہم مانتے ہیں، تفسیر قمی کی عبارت یہی ہے کہ وفد بنی تمیم میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ عبارت نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق کبھی نازل نہیں ہوئی یہ آیات. پھر انہوں نے تفسیر صافی سے وہی عبارت جو تفسیر قمی میں وہی دوبارہ پڑھی ہے. اور یہ انہوں نے اور یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی مفسر کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اگر کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ تو حجت ہے، اگر نہیں ہے تو حجت نہیں ہے. انہوں نے جمع الجوامع سے حوالہ دیا ہے عبداللہ ابن عباس کے قول کا. اب جمع الجوامع کے کتاب میں آپ حدیث دکھا دیتے ہیں، اس کی سند کے کس کتاب سے وہ نقل کر رہا ہے. جمع الجوامع والی کتاب اس کے مصنف شیعہ ہے، لیکن اس میں جماعت عمرہ کے احادیث وہ بکثرت نقل کرتا ہے نا. آپ نے تفسیر امام علیہ السلام سے عبارت نقل کیا. تفسیر امام علیہ السلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ ابتدائے ہجرت میں یہ بات نازل ہوئی ہے. ابتدائے ہجرت میں یہ بات نازل ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ نازل نہیں ہوئی. تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں یہ ہے کہ ابتدائے ہجرت میں ان الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ترفعوا اصواتکم، اللہ تعالیٰ نے ادب سکھا دیا تھا. تو یہ تو آپ پہ حجت ہے، حجت بن جاتا ہے کہ جب شروع سے اللہ نے بتایا تھا کہ آواز بلند نہ کرو، تو سنہ 9 ہجری کو انہوں نے کیوں آواز بلند کیا؟ تو پھر آپ کے ہاں سے کوئی بھی آپ بنا سکتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. تفسیر امام علیہ السلام سے آپ نے عبارت جو نقل کی ہے، آپ نے اس میں یہ بھی خیانت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبت اعمال کا راستہ بند کیا ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہ پلیز ادب سے کام لے لیں. اپنی میری باری میں ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں بولنا بھائی. جی حضرت آپ خاموشی سے سنیں، تحمل سے سنیں پلیز. تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں عبارت دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک اعرابی آیا، حتى أن رجلا أعرابيا ناداه يوما وهو خلف حائط بصوت جهوري يا محمد فأجابه بأرفع من صوته يريد أن لا يعثم الأعرابي بارتفاع صوته. کہ ایک اعرابی نے بلند آواز سے پکارا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلند آواز سے جواب دیا. اعرابی کہتے ہیں وہ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کو ادب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ روایت جو آپ کے کتب میں بھی موجود ہے، یہ کتاب ہے معالم السنن شرح سنن ابی داود. اسی اعرابی والی حدیث کو نقل کرنے کے بعد
کہ ایک عرابی بصوت جہوری یا محمد فاجابه على نحو ذلك، اس کے بعد کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صفحہ نمبر 62 ہے، اپنی آواز اس لیے بلند کیا تاکہ اس کا عمل حبط نہ ہو. تو یہ تو آپ پہ حجت ہے نا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نادان سمجھتے تھے اور یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ بے احترامی کی وجہ سے نہیں کہتا، اپنی آواز بلند کرتا ہے، تو اپنی آواز بلند کرتے تھے تاکہ اس کا عمل حب نہ ہو جائے. ابو بکر عمر کے لیے تو یہ نہیں کیا. آپ مجھے کسی کتاب میں دکھائیں کہ ابو بکر عمر نے جب چلایا ہے، آواز بلند کی ہے، چیخیں ماری ہیں وفد بنی تمیم کے واقعے میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز نہیں بلند کیا، آواز بلند کیا تاکہ ان کا اعمال حب نہ ہو جائیں. دیکھیں عرابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کو نجات دینے کی محبت ہے، ان کو نجات دلایا، اپنی آواز بلند کی ہے، کیونکہ عرابی نے جو پکارا تھا اس کی عادت ہے، وہ ایسے قومی غیر مہذب ہے، وحشی قوم ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر کے لیے تو نہیں کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو اعمال حبط ہو گئے. اچھا یہ کوئی حدیث پیش نہیں کر سکے کہ یہ جو روایت ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. کوئی عبارت پیش نہیں، انہوں نے مفسرین کے اقوال پیش کیے، کوئی حدیث وغیرہ پیش نہیں کی کہ ابو بکر عمر کے متعلق کہ یہ وفد بنی تمیم میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ ہم اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی آپ نے مفسر کے اقوال پیش کیے، کوئی حدیث پیش نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اگر ہم مان بھی لیں نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اسباب نزول میں تعدد یہ تو ایک عام چیز ہے. مجھے بہت تعجب ہے غلام مصطفیٰ نوری صاحب کہ مجھے نہیں لگتا، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے. اور بھائی آپ نے علوم قرآن نہیں پڑھا، اسباب النزول کی کتابیں نہیں پڑھی آپ نے، کو اس میں یہ تو عام سی بات ہے کہ ایک آیا کہ متعدد بار نازل ہو سکتا ہے، اس کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں. اگر کسی حدیث میں یہ ہے کہ یہ آیا یہاں پہ نازل ہوئی ہے، دوسری حدیث میں کہ یہ یہاں پہ نازل ہوئی ہے، ان میں تضاد نہیں ہے اگر دونوں کی سند صحیح ہے، کیونکہ ایک آیا بار بار نازل ہو سکتی ہے. یہ کتاب الاختصاص لشیخنا المفید رحمہ اللہ، یہاں پر قام رجل الى امیر المؤمنین علیہ السلام فسأله عن قول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ فی من نزلت قال فی رجلین من قریش. ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے. اچھا ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، التکرار فی النزول، تعدد اسباب النزول، یہ میں بہت اختصار کے ساتھ دکھاتا ہوں. یہ الاتقان فی علوم القرآن ہے، جزء اول، یہاں پہ ایک پورا نو ہے، ایک پورا باب چیپٹر ہے، ما تکرر نزولہ، وہ آیات جن کی تکرار بار بار نازل ہوئی ہیں، اور اس میں بہت ساری مثالیں دیتا ہے. تعدد النزول و تکرار مثل ما اخرجہ الشیخان عن المسیب، پھر بہت ساری روایت دیتا ہے کہ بخاری میں موجود ہے کہ یہ آیت یہاں پہ نازل ہوئی، دوسری آیت کے وہاں پہ نازل ہوئی ہے. تو اس میں کوئی تنافی نہیں ہے، ایک آیت 2 دفعہ نازل ہو سکتا ہے، 3 دفعہ نازل ہو سکتا ہے، 4 دفعہ نازل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تنافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کوئی شیعہ حدیث نہیں دکھائی. غلام مصطفیٰ صاحب، چالاکی کرنا، یہ لوگ عوام لوگوں کے کو دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ آپ اپنی مسجد میں کر سکتے ہیں، میرے پروگرام میں نہیں کر سکتے. یہ شیعہ کتاب میں تو لکھا ہے وفد بنی تمیم میں نازل، جی ہاں وفد بنی تمیم میں نازل ہوئی ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ابو بکر عمر کے مذمت میں بھی نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ابو بکر عمر کے مذمت میں وفد بنی تمیم ہی کے واقعے میں نازل ہوئی ہے. اور اگر صحیح حدیث موجود ہے فریقین کے پاس کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور فریقین کے پاس یہ بھی روایت ہے کہ بنی تمیم میں نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ملاحظہ کرنا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب سنن النسائی چاپ مؤسسۃ الرسالہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 401 حدیث نمبر 5903، یہاں پہ ہے کہ یہ آیہ نمبر 1 سے لے کر آیہ نمبر 5 تک ارتفعت اصواتہما، ابو بکر عمر کی جو لڑائی ہوگی آپس میں اسی واقعے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. چالاکی کرنا یہ آپ کا سیرہ ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ جب صحیح حدیث آپ کی کتاب میں موجود ہے، ہماری کتاب میں موجود ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے، تب پھر آپ اس سے جان نہیں بچا سکتے. تعدد نزول، اسباب نزول ہو سکتے ہیں، اور لوگوں نے بھی بدتمیزی کی، ان کے مذمت میں بھی نازل ہوئی ہے، ہاں، لیکن ہمارا یہاں پہ گفتگو ابو بکر عمر کے متعلق ہے. اچھا اب میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں وہ دلائل دکھا دیتا ہوں کہ رفع الصوت، اس میں تو تقدم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رفع الصوت ہے، کسی کا اس نے جواب نہیں دیا. بھائی آپ انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا، وہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. کس یا کتاب میں موجود ہے کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند نہیں کیا؟ آپ نے تو کوئی حدیث نہیں دکھایا کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند نہیں کیا. وہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی. دیکھو یہ کتاب تعظیم و قدر الصلاح لابی نصر المروزی، چاپ مدینہ المنورہ، صفحہ سنہ 406 میں چھپی ہے. نہاہم ان یرفعوا اصواتهم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وعلم ان ذلك يحبط اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آواز بلند نہ کرو، اور فرمایا ہے کہ یہ سبب حبط عمل ہے. یہ آپ چالاکی کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال حبط نہ ہو جائیں. اللہ نے یہی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں. آپ مثلا زنا نہ کرو جہنم جاؤ گے، ترک نہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بے احترامی نہ کرو جہنم جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے
کیا بتا دیا وہ عام ایک قاعدہ دے دیا. اب سبب نزول ابو بکر عمر اگر ہیں کہ اب سب ابو آواز بلند کرو گے ہفتے اعمال ہو جائیں گے. ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے, سبب نزول بھی وہی ہے, تو ان کا اعمال کیوں اپنا ہوا؟ دیکھیں اگر ایک قاعدہ اللہ نے دے دیا کہ جو مثلا زنا کرتا ہے اس کو 80 کوڑے لگیں گے, کسی شخص نے زنا کیا اس کو 80 کوڑے لگیں گے نا, تو کہہ دو کہ اس کے آیا میں تو یہ نہیں لکھا کہ اسی شخص کو ہم نے 80 کوڑے لگانے. یہ کتاب ہے کتاب المنہاج فی شعب الایمان جو دار الفکر سنہ 1979 میں چھپی ہے. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إنما أراد بذلك أن رفع الصوت فوق صوت يوقع معصية فيخرج الإيمان. فرمایا ہے کہ آواز بلند کرو گے یہ گناہ ہے اور اس سے ایمان انسان سے دور ہو جاتا ہے, ایمان نکل جاتا ہے. الرافع ويحبط بعض عمله, اور اس کے اعمال بھی حبط ہو, بعض عمل نہیں سب حبط ہو جاتے ہیں. اچھا, السوائق المحرقة على الجهمية والمعطلة لابن قیم الجوزیہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, فرمایا وحذرهم من حبوط اعمالهم بذلك, فرمایا کہ یہ حبط عمل کا سبب ہے. فخر رازی کی تفسیر میں ملاحظہ کریں کہ ترک رفع الصوت دلیل على قلة الاحتشام و ترک الاحترام. ٹائم ختم ہو گیا ہے, جی ختم ہو گیا.